السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے لگی ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، سنیے گا، اور پھر اپنی رائے سے ضرور مجھے بتائیے کامنٹس کر کے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علی اقصیٰ۔ تو کیوں نہ ہو بھائی، میرا چینل ہے، میری مرضی ہے، مجھے جو بھی کامنٹ آئیں چاہے میں جتنے بھی ڈیلیٹ کروں، اس سے مجھے لگتا ہے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کامنٹ ڈیلیٹ مت کیا کریں، کیونکہ اس سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کامنٹ آپ کو کون کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو خیر مجھے بھی پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے۔ تو اب لیٹسٹ اپڈیٹ تو یہ ہے کہ چونکہ اب علی کے ولاگز نہیں بنتے تو صفائی بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علی بیچارہ تو یہاں تک کہہ رہا تھا، وہ اوپر چھت پہ گیا تھا ولاگ بنانے، لیکن چھت تھی کہ مٹیوں سے بھری ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں دھلائی کب کی کر دیتا، لیکن یہاں پہ ٹوٹی، لفظ ٹوٹی اس نے یوز کیا، یہاں پہ ٹوٹی میں پانی بہت سلو آتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بالکل میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جس پائپ سے میں گاڑی دھوتا ہوں اسی سے مجھے نا چھت بھی دھو لینی چاہیے۔ اور خیر نیچے کی صفائی تو علی بہت اچھے سے کر دیتا ہے، ناشتہ بھی بنا دیتا ہے، کبھی چکن کڑھائی ٹائپ کی چیزیں بھی بنا لیتا ہے۔ اب یہ ہی دیکھ لیں کہ سالیوں کی شادیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہی تو بھگتا چکا ہے، اپنی ایفیشنسی دکھا چکا، خرچے کر چکا، اور اب دوسرے کے لیے بھی بندہ حاضر ہے، اور شاپنگ بھی کروا رہا ہے، اور خرچے کی بات تو نہ ہی کریں، شاپنگ کے بعد ہوٹلنگ بھی چلتی ہے، اور اکثر جو ہے کڑی کڑی بن کے ٹپ ٹاپ ہو کے گھومتی پھرتی ہے، بچی بن کے پھرتی ہے، جیسے دو بچوں کی اماں ہی نہیں ہے نا۔ اور مجھے تو خیر یہی لگتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، اور اب خیر سالی کے لیے وہ چینل بھی بیچ رہا ہے، اور اب سالی کی شادی کے لیے جو چینل بیچا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بھی سارا شادی کا خرچہ اسی چینل سے پورا ہوگا، لیکن شو آف بھی کرو گے، سب کچھ کرو گے علی، لیکن کب تک؟ اور مطلب فکریں پالنے کے لیے تم ہی بیٹھے ہوئے ہو، اکثر نہیں ہے، مطلب اس کو بھی تم پال رہے، چلو بچوں کا تو میں نہیں کہہ سکتی، بچے تو خیر سبھی پالتے ہیں، لیکن بیویاں جو ہوتی ہیں وہ تو پارٹنرز ہوتی ہیں، کمپینین ہوتی ہیں، ان کی بھی فکریں ہوتی ہیں جو شوہر کی ہوتی ہیں، لیکن اکثر کو تو کمائی کی فکر ہی نہیں ہے، وہ تو فیشن کو نہیں چھوڑتی، نہ کچھ پیسہ کمانے کی بات سوچتی ہے۔ خیر اسے فکر کی بھی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اسے آرام سے سب کچھ مل رہا ہے، جو پوری عمر اس کو نہیں ملا وہ اب شادی کے بعد سب کچھ مل رہا ہے۔ اینڈ ہیٹس آف ٹو علی مدر، یعنی حمیرہ ارشد، کہ انہوں نے اپنی سوچ کی وجہ سے اپنی بیٹے کی زندگی خراب کر دی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ بیک گراؤنڈ میں مجھے جو ڈی ایمز آ رہے تھے کیا باتیں ہو سکتی ہیں، وہ کچھ باتیں بتا رہے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایسا اب ہو چکا ہے تو خیر پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اور رہ گئی علی کی بات۔ تو حمیرہ کو میرا ایک ہی مشورہ ہے کہ اب دوسرے بیٹے کی جدھر بھی شادی کرے نا تو بڑی سوچ سمجھ کے کرے، اور یہ نہ دیکھے، مطلب مجھے نہیں پتا حمیرہ ذہن میں کیا سٹینڈرڈز رکھتی ہے جس کی بیس پہ وہ شادی کرتی ہے بیٹوں کی، کیونکہ سامی کا بھی نکاح ٹوٹ چکا ہے، لیکن جس گھر میں انہوں نے کیا وہ بھی کوئی اقصیٰ ٹائپ کا گھر ہی تھا۔ اور حمیرہ کا مجھے جو کچھ ڈی ایمز آئے وہ یہ آئے کہ یہ اپنے سے نیچے گھر والوں میں رشتہ اس لیے کرتی ہے کہ لڑکی دب کے رہے، کیونکہ حمیرہ کی پرسنالٹی میں ایک چیز ہے کہ وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتی ہے، سب سے اوپر رہنا چاہتی ہے، دبا کے رکھنا چاہتی ہے۔ اب یہ تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں کیا ہے، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اگر حمیرہ نے سکھی رہنا ہے، اچھے طریقے سے رہنا ہے دوسرے بیٹے کے ساتھ، تو پھر کوئی اپنے لیول کی بہو لائے اور اسی کے ساتھ رشتہ جوڑے، خاندان بھی دیکھے، تاکہ دونوں ٹکر کے ہوں۔
خیر جی، اب یہ بات تو چلتی رہے گی. اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ. ماریہ بلال پہ اب آتے ہیں. ماریہ بلال کا کوئی اعتبار کیوں کرے بھائی، کیونکہ ماضی میں انہوں نے بہت سارے ڈرامے کیے ہیں. پہلی بیوی کا کیا ہے، پھر رنگ رنگ کے گھروں میں رہے، وہاں پہ اس کے گھروں کمرے چوز کیے، پھر سیٹنگ کی، یہ خیالی پلاؤ بنائے گئے. اس لیے عالیہ نے جو کچھ کہا ریئیکشن میں بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ وہ بھی اتنی ہی پرانی ہیں جتنی میں ہوں، اور میں اس کپل کو بڑے اچھے سے جانتی ہوں. کیونکہ رہ گئی آسمہ، تو خیر وہ تو ابھی ابھی آئی ہے، اور وہ تو شبانہ فیملی سے ہٹے تو اسے کچھ نظر آئے، کیونکہ جس نے ہائر کیا ہے وہ تو خیر آج کل گھومنے پھرنے میں مصروف ہے. اور عالیہ نے جو آج کی ویڈیو میں کہا بالکل صحیح کہا. گرو صاحبہ نے تو مڑ کے پوچھا نہیں، کیونکہ آسمہ کا چینل تو ہیک ہو چکا ہے یا جو بھی ہو چکا ہے، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آتی اور چینل پہ کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنے گرو سے، جس کے ڈکٹیشن پہ وہ آگے شبانہ اینڈ کو پہ ریئیکشن دیتی تھیں، تو لیکن اب دیکھیں نا کمیونٹی میں بھی کچھ نہیں لگایا ان کے گرو نے یا ان کی گرو نے، اور آگے سے کوئی بات بھی نہیں کی کہ کوئی ڈیفینڈ کرے ان لوگوں کو. بھئی وہ کیوں کرے، اس نے، میں نے بھی اس گرو کے لیے کچھ کام کیے ہیں، لیکن میں نے اپنی مرضی سے کیے، میں نے کسی کی ڈکٹیشن پہ نہیں کیے. لیکن انہوں نے خیر مجھے کیا دیا کہ میں کہوں کہ اس ٹولے کو کچھ مل جائے گا 3-4 بندیوں کا. اور خیر اب دیکھتے ہیں آسمہ کی جان کب چھوٹتی ہے، اس کا چینل کب صحیح ہوتا ہے. تو خیر ہم بات کر رہے تھے ماریہ بلال پہ. تو بس بات یہ ہے کہ ماریہ کو ہی بلال نے آج کل کانٹینٹ بنایا ہوا ہے، اور اس بندے کا ذہن دیکھیں، راتوں رات ویوز میں کھیلنا شروع ہو چکا ہے. مطلب وہ ذہن یہ اپنے کام دھندے میں نہیں لگاتا، جاب ڈھونڈنے میں نہیں لگاتا، لیکن ایسے چکروں میں بڑا اس کا ذہن چلتا ہے. اور لگتا ہے اس نے چینل صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے ہی بنایا ہے کہ بار بار ان کو پیش کروں گا. کبھی بیماری کا ڈھونگ، کبھی گھر بدلنے کا ڈھونگ، کبھی جی شہر بدل رہے ہیں، کبھی غنڈے پیچھے پڑ گئے، کبھی کیا، کبھی دشمنداری. اور اس کی کمائی کا واحد ذریعہ یہ چینل ہے. اور بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بلال ہے نا، یہ بغیر محنت کے کافی اچھا کما رہا ہے، اور بلی کا بکرا بنایا ہے اس نے ماریہ بلال کو. تو سوچنے والی بات تو یہی آ جاتی ہے کہ ماریہ بلال کی ابھی جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بغیر میک اپ والی ہے. میک اپ میں ظاہر سی بات ہے انسان کی شکل اور ہوتی ہے، اور بغیر میک اپ کے اور ہوتی ہیں. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھئی آخر وہ ڈاکٹر تو ہمیں دکھائے نا بلال، ڈاکومنٹیشن اس نے کیا دی، سبسکرپشن کیا ہے، کدھر ہیں دوائیاں، کچھ بھی تو نہیں بتا رہا بلال. بس اوپر سے ہوائی باتیں کر رہے، اس کا کیمو ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کی ڈائٹ، اس کا یہ، اس کا وہ، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایون ڈراموں میں بھی کچھ نہ کچھ وہ حقیقت کا رنگ بھرتے ہیں. تو بلال تم بھی ذرا حقیقت کا کچھ رنگ تو بھرو نا اپنے اس ڈرامے میں، ایسا نہیں ہوتا نا. اچھا جی، تو پھر ہم ملیں گے ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے، ٹاٹا.